اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزمر، ٹھیک ہے۔ زمر کہا جاتا ہے گروپس کو، یعنی گروپ، ہاں مطلب فریق، گروپ، اس کو کہا، گروہ کو کہا جاتا ہے۔ سورہ زمر 59 اس کے اندر مطلب یہ مکی صورت ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ آلموسٹ سورہ یاسین کے بعد 10 صورتیں مکی صورتیں ہیں۔ اس کے اندر 75 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، کیونکہ مکی دور کے شروع دور کی اس کے یہ سورہ ہے۔ تینوں اس کے اندر ٹاپک لیے گئے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، لیکن توحید کو زیادہ ایمفیسس کیا گیا ہے۔ اب اس میں بھی توحید جو ہے 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ توحید فی العقیدہ، توحید فی العقیدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو بلیف ہے، ہمارا جو یقین ہے کہ اللہ ایک ہے نا، تو وہ ہو گیا عقیدے کی توحید۔ ایک ہے توحید فی العمل، عمل کے اندر جو توحید ہے، اس کے اندر اس سورے میں توحید فی العمل کو زیادہ ایمفیسس کیا گیا ہے۔ یعنی توحید، امام ابن قیم اس کو کہتے ہیں توحید فی الطلب، اس کا دوسرا نام انہوں نے کہا ہے توحید فی الطلب، یعنی کہ انسان کی زندگی کا مطلوب اور مقصود صرف اللہ کی ذات ہونا چاہیے۔ یعنی کہ جو ہمارے زندگی کا مقصد ہے، ہر انسان کے، ہم پچھلی سورے میں پڑھ آئے ہیں نا کہ ہر انسان کا زندگی کا کچھ نہ کچھ کیا ہے، مقصد ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی گول کی طرف، ہر انسان کسی نہ کسی سمت کی طرف دوڑ رہا ہے۔ کسی کی زندگی کی سمت صرف اولادیں ہی رہتی ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں اولادوں کے لیے، کوئی مال ہی کمانے میں لگ گیا ہے، کسی کو اپنا کریئر ہی بنانے کی پڑی ہوئی ہے۔ ہر انسان نے اپنا ایک کیا کر رکھا ہے، مقصد سیٹ کر رکھا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے مومن بندے، ان کی زندگی کا مقصد، ان کی زندگی کا مرکز، ان کی زندگی کا جو مطلوب اور مقصود ہے اور محبوب ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہو۔ ہاں محبت کرو، لیکن اللہ کی محبت کے تابع، لوگوں کے حکم مانو لیکن اللہ کے حکم کے تابع۔ تم اللہ رب العزت کے احکامات کو پس پشت نہیں ڈال سکتے کسی اور کے حکم کے آگے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری محبت، تمہارا مقصود کچھ اور ہے اللہ کے علاوہ۔ یعنی تم نے اگر کسی اور چیز کو پریفرنس دی، کسی اور چیز کو ترجیح دی اللہ کی ذات کے مقابلے میں، تو تم نے بھی انداز کھڑے کر لیے۔ صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو بتوں کو پوجا کرتے ہیں۔ کسی نے، اللہ نے، یہ حدیث میں آتا ہے نا، عبد الدینار، جو مال ہی کی محبت میں ساری زندگی کی تگ و دو ان کے مال کمانے میں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اب جیسے نان مسلم نے تو اپنا ایک پتلا مجسمہ بنا دیا، مسلمان کہتے ہیں بھائی ہم یہ بھی تکلف کیوں کریں، ہم چھوڑو، ہم ڈائریکٹ مال ہی کو پوجیں گے، ہم کیوں وہ بت اور مجسمے بنائیں۔ تو کچھ لوگ تو عبد الدینار ہوا، عبد الرحمن نہیں ہوتے، عبد الدینار ہوا کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جن کی زندگی کا مقصد اللہ کے علاوہ ادھر ادھر دائیں بائیں ڈیویٹ ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ پھر توحید فی العمل نہیں ہے۔ عمل میں بھی تمہارے توحید جھلکنا چاہیے، صرف زبانی توحید نہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، لیکن تمہارے عمل بتا رہے کہ تم نے ابھی اس پہ ٹرسٹ کر لیا، تم اس کے اوپر بلیو کرتے ہو، تمہارا یقین اس کے اوپر ہے، تمہارا یقین اس فلاں کے اور اس پہ زیادہ ہے بنسبت اللہ کے۔ جہاں پر بھی یہاں وہاں دائیں بائیں ہمارا عقیدہ بھی ہوتا ہے اور عمل بھی دائیں بائیں ہوتا ہے، تو پھر کیا ہو گیا، عمل میں ہمارے توحید نہیں ہے۔ مانگو، عبادت کرو، سب کچھ کس کے لیے ہونا چاہیے، سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ماں باپ کی بات مانو، استاد کا حکم مانو، سب کچھ اللہ کے حکم کے تابع۔ اگر اللہ کے حکم سے آگے بڑھ گئے یہ سارے لوگ، تو اس کا مطلب توحید میں شرک آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو توحید فی العمل کو ان تمام اگلی اراؤنڈ 5 یا 6 یا 7 صورتوں میں توحید فی العمل کو فوکس کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب، تنزیل نازل کردہ ہے، نازل کی ہوئی ہے، الکتاب، الکتاب خاص کتاب یعنی قرآن کریم، من اللہ، اللہ سے، اللہ کی طرف سے۔ اللہ کیسا ہے، العزیز الحکیم، زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دونوں صفات بتا دی گئی کہ یہ کتاب کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، یہ کتاب کسی بندے یا بشر کا کلام نہیں ہے، بلکہ اس اللہ کا کلام ہے جو زبردست چھایا ہوا ہے اور وہ حکمت رکھتا ہے، اس کے پاس سارے وزڈم، ساری حکمتوں کی کنجیاں ہیں، اسی نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ انا انزلنا، چلے پہلے ایک آیت ریپیٹ کریں، آپ کرو گے۔ نازل کی ہوئی ہے کتاب اللہ سے، اللہ کی طرف سے، جو زبردست حکمت والا ہے۔
آیت نمبر 2، انا بے شک ہم نے انزلہ نازل کیا نا ہم نے الیکا آپ کی طرف الکتابہ کتاب کو یعنی قرآن کریم کو بالحق کی حق کے ساتھ فعبد اللہ پھر عبد عبادت کرو اللہ اللہ کی مخلصاً خالص کر کے لہو اس کے لیے الدینہ دین کو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر لو اور اس کی عبادت کرو. توحید فی العمل کی بات ہو گئی یعنی کہ تمہارا دین کیسا ہونا چاہیے ادخلوا فی السلم کافہ دین میں پورے مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. پک اینڈ چوز نہیں چلے گا اپنی مرضی کا خواہشوں پہ بنا ہوا دین نہیں چلے گا نفسانی خواہشات پر بیس دین نہیں چلے گا. اللہ نے جو دین بنا دیا ہے اسی دین کے اوپر اپنے آپ کو کیا کر لو خالص کر لو اس کے علاوہ کوئی دین پسند بھی نہیں کیا جائے گا. اللہ نے کیا فرمایا اللہ کے نزدیک کون سا دین پسند ہے دین اسلام تو وہی قبول کیا جائے گا وہی قابل قبول ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں جتنے بھی ادیان ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہونے والے. تو اللہ نے کیا فرمایا یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف یہاں پر رسالت کی بات آ گئی. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کے چنے ہوئے بندے ہیں کہ آپ کی طرف اللہ نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ تو عبادت کرو اللہ کی خالص کر کے لیے اس کے خالص کر کے اس کے لیے دین کو الا للہ الدین الخالص الا خبردار اللہ للہ اللہ ہی کے لیے ہے الدین الخالص جو خالص ترین دین ہے دین اسلام جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. ٹھیک ہے خالص دین صرف اللہ کا ہے. والذین اتخذوا اور الذین وہ لوگ جو اتخذوا وہ سب اخذ کرتے ہیں وہ جو بناتے ہیں من دون ہی اس کے علاوہ اس کو چھوڑ کر اولیاء دوست ما نعبدوہم ما نہیں نعبدو نون ہم ابدا عبادت کرتے ہم ان کی اللہ سوائے لیقربونا الی اللہ. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم عبادت نہیں کرتے ہیں ان کی ہم تو اس لیے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں لیقربونا الی اللہ تاکہ وہ کیا کر دیں لی کا ترجمہ تاکہ یا وہ قربا قریب کر دیں نہ ہم کو الی اللہ اللہ کی طرف زلفا بہت قریب. ٹھیک ہے ہم عبادت تھوڑی کرتے ہیں ان بتوں کی ہم تو کیا کرتے ہیں وسیلہ بنایا ہم نے ان کو اور یہ کیا کریں گے یہ وسیلہ بن کر ہمیں کیا کر دیں گے اللہ کے قریب کر دیں گے. جو بیچ میں آ گئے پریس بیچ میں آ گئے پادری بیچ میں آ گئے جو پوپس یہ سب کیا بنا دیا کانسیپٹ تم بڑے ناپاک لوگ ہو تم بڑے گناہگار لوگ ہو یو ڈونٹ ہیو ڈائریکٹ کانٹیکٹ ود اللہ رب العزت تم کیسے ڈائریکٹ اللہ سے بات کر سکتے ہو تمہیں کوئی وسیلہ چاہیے. ان لوگوں کا وسیلہ جو بہت نیک ہے تو دیکھیں وہ لوگ کیا کرواتے ہیں اپنے پوپس اپنے پادری اپنے پنڈتوں سے دعا کرواتے ہیں وہ خود سے ہون کروا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ اللہ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن انڈائریکٹ وے میں ناٹ ڈائریکٹ. ان کو کانسیپٹ یہ دے دیا گیا کہ تم بہت گناہگار لوگ ہو عام بندوں کا یہ کام نہیں ہے نیک لوگوں کا کام ہے کہ اللہ سے بات طلب کریں. اللہ نے کیا فرمایا تھا ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا اللہ نے کیا فرمایا جب بھی کوئی کیا پکارنے والا پکارتا ہے فَإِنِّي قَرِيب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی جب بھی وہ پکارنے والا پکارے گا تو میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تم انڈائریکٹ پکارو گے تو ہی دوں گا نہیں ایک گناہگار پکارتا ہے تو اور جلدی سنتا ہے وہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا ان کے ذہنوں میں کیا کانسیپٹ تھے وہ کیا کہہ رہے تھے نہیں ہم عبادت کرتے ان کی الا یہ کہ وہ سب قریب کر دیں گے ہمیں اللہ کے اور کیسا کر دیں گے زلفا بہت قریب. ان اللہ انا بے شک اللہ اللہ یحکم بینہم وہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان حکم صادر کر دے گا حکم نافذ کر دے گا یعنی فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان فی ما ہم فی میں ما جو ہم وہ سب فی ہی اس میں یختلفون وہ سب اختلاف کر رہے ہیں جس معاملے میں اختلاف ہے جو ان کے کانسیپٹ بگڑے ہوئے ہیں اللہ اس دن سارے کلیئر کر دے گا کہ کون تھا قریب اور کس کے ذریعے سے تم وہ وسیلہ چاہ رہے تھے تم نے ان بتوں کو ان لکڑی پتھروں کو اپنا وسیلہ سمجھ رکھا تھا فرشتوں کو تم نے وسیلہ بنا لیا تھا. انہوں نے یہ کہا نا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ عزیر علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ. تو ان لوگوں کو بتا دیا اللہ نے کہ جس کے اندر تم اختلاف کر رہے ہو اس دن فیصلہ ہو جائے گا تمہیں بتا دیا جائے گا کلیئر
ان اللہ لا یہدی، انا بے شک اللہ اللہ نہیں اللہ ہدایت دیتا، من ہوا کاذب کفار جو بھی ہو وہ کاذب جھوٹا، کفار انکار کرنے والا، کافر، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جھوٹے معبود بنا لیے نا، کہاں سے لائے تم یہ کانسیپٹ؟ کس نے بتایا تھا؟ کس نے دلیل دی تھی اس بات کی جو تم نے کہہ دیا اپنی زبانوں سے؟ تو تم نے کیا کیا؟ جھوٹ گڑا اپنے پاس سے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے جھوٹوں کو، کافروں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ٹھیک ہے، چلیں ریپیٹ کر لیں پہلے اتنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 4۔ لو اراد اللہ، لو اگر، ارادہ ارادہ کرتا، اللہ اللہ، ان کے یتخذا کہ وہ بنا لے، ولدن کوئی بیٹا کوئی اولاد، لا لصطفا مما، لا البتہ، دیکھیں یہ لا نہیں ہے، لصطفا یعنی البتہ وہ چن لیتا، مما اس میں سے، جو یخلقو جو اس نے پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے، ما یشاء جسے وہ چاہتا، وہ چن لا البتہ استفا چن لیتا، یہ الف کا استفا ہے، ٹھیک ہے، استفا کا الف ہے، سوری الف کا استفا استفا کا الف ہے کہ وہ چن لیتا، لا کو لا پڑھے، لا نہیں پڑھے، اوکے، لستفا وہ چن لیتا، مما اس میں سے جو اس نے پیدا کیا، جسے وہ چاہتا، سبحانہ پاک ہے وہ، اس کی ذات پاک ہے، وہ اللہ، وہ تو اللہ ہے، الواحد القہار، اکیلا، یکتا، یگانا، القہار سب پر چھایا ہوا، زبردست۔ تو اللہ نے فرمایا اگر اسے بنانا ہوتا تو خود بنا لیتا، اور خود بتا بھی دیتا نا، اگر اس کو کسی کو اولاد بنانا ہوتا تو وہ خود بناتا، خود چنتا اور بتاتا تم کو کہ میری اولاد ہے، لیکن وہ ان تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اولاد کی ضرورت سہارے کے لیے پڑتی ہے، اولاد کی ضرورت بڑھاپے میں پڑتی ہے، جب اللہ کو نہ بڑھاپا ہے نہ کسی کے سہارے کی ضرورت ہے تو وہ کیوں اولادیں پیدا کرے؟ اور وہ بھی اولاد مخلوق میں سے، اگر وہ ہوتی بھی تو اسی کی مطلب اس کی شخصیت کے مطابق کوئی اولاد ہوتی، مخلوق میں سے وہ کیوں اولاد کو چنتا؟ پاک ہے اس کی ذات یہ سب باتوں سے، ان تمام باتوں سے، وہ تو ایک اکیلا ہے، اور کیسا ہے؟ قہار، سب پر چھایا ہوا۔ آیت نمبر 8، خلق السماوات والارض بالحق، تخلیق کیا، پیدا کیا آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ، مطلب کوئی چیز باطل نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ یکورو، کورا یکورو کا مطلب ہوتا ہے ٹو، مطلب فولڈ، لپیٹ دینا، وہ لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر، اور وہ لپیٹ دیتا ہے دن کو رات پر، کبھی یولج ہوا آتا ہے، کبھی یکور ہوا آتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طریقے سے، ابھی یہ ساری چیزیں نا وقت گزرتا جائے گا، اور جو سائنس ہے نا وہ بتاتی جائے گی کہ اس کا ترجمہ کیوں اللہ نے یہ ورڈ استعمال کیا، کیوں اللہ نے یہ ورڈ استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ ہم نے دیکھا تھا یولج اللیل والنہار، داخل کر دیتا ہے، تو اس سے سائز پتا چلتا ہے، کبھی گرمی میں دن بڑے ہو جاتے ہیں، سردی میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو داخل ہو گئی۔ یکورو لپیٹ دیتا ہے دن کو رات پر، رات کو دن پر، جس طرح سے ایک سیکوینس میں چیزیں چلی آ رہی ہیں اسی طریقے سے۔ اور اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ پردہ ہوتا ہے وہ کھینچ لیتا ہے، جیسے کہ ایک پردہ ہے دن کا اور رات کا، ایک پردہ ہے اس پہ سے دن کی چادر تنی ہوئی ہے، اور چادر کو کھینچ لیتا ہے تو پھر وہ رات دکھائی دینے لگتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طریقے کے الفاظ استعمال کیے ہیں، ہاں، فنسلخا، وہ کھینچ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر، اور وہ لپیٹ دیتا ہے دن کو رات پر، وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کر رکھا ہے، کام پر لگا رکھا ہے کس کو؟ سورج اور چاند کو، کل یجری، ہر ایک جاری ہے، ہر ایک بہ رہا ہے، لاجل مسمى، ایک مقررہ مدت کے لیے۔ اللہ نے جب تک کہ ان کا وقت فکس رکھا ہے تب تک وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں۔ الا هو العزیز الغفار، خبردار وہ تو زبردست غفار بخشنے والا ہے۔ اب بھی توبہ کر لو، یہ جو تمہارے کانسیپٹ ہے اس کو کلیئر کرو، معافی مانگو رب سے، وہ زبردست جس نے یہ ساری چیزوں کو تخلیق کیا، جب اس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا اور اس کو کہا کہ یہ حق کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں، تو تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ تم کو ایسے ہی باطل پیدا کر دیا ہے، تم کو ایسے ہی بلا وجہ پیدا کر دیا ہے، تو تمہاری بھی زندگیوں کا کچھ مقصد ہے۔ اللہ ان کے مقاصد بتا کر بتانا چاہ رہا ہے کہ جب ان کو با مقصد پیدا کیا تو ہم نے
سب سے اہم مقصد کے لیے پیدا کیا. اگر انسان صرف وہی کام کرے کہ کھائے پیے اور پھر صرف اولادیں پیدا کرے اور پھر مر جائے، تو یہ تو پھر وہ جانور بھی کر رہے ہیں، تو پھر اس کی زندگی کا کیا مقصد ہوا؟ تو آ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، انجوائے کر لینا لائف، یہ تو زندگی کا مقصد تو نہ ہوا. یہ تو ایک وہ جو میکینیکل لائف دوسری جانوروں کی دوسری مخلوقات کی چل رہی ہے وہ تمہاری بھی چل رہی ہے، تو پھر اشرف المخلوقات تمہیں کیوں بنایا تھا؟ اللہ نے ایک مقصد دے کر تمہیں بھیجا، اور سب سے بڑا مقصد تمہاری زندگی کا کیا ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنا. یہی ہے توحید فی العمل. اللہ کے دین کو اپنی عمل سے لوگوں تک پہنچا دو، تاکہ لوگ جان لے کہ اللہ رب العزت الواحد القہار عزیز الغفار ہے. لوگوں تک ان صفات کو پہنچا دو تو تمہاری زندگیوں کا مقصد ان لوگوں کی طرح نہ ہونا. تو پھر وہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں کہ وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. پھر اگر شہوت ہی پر کام کرتا رہے، اپنی خواہش نفس پر ہی کام کرتا رہے، تو جانوروں سے بدتر ہے. پھر اللہ نے تو تمہیں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا تاکہ اس کے دین کو کیا دے دیا جائے؟ غلبہ دے دیا جائے. تم اس کے دین کو غالب کر دو. خیرکم، تم کیا ہو؟ بہترین امت ہو، تم سب بہترین لوگ ہو اگر تم نے کیا کیا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم ایمان لاتے ہوئے کیا کرو؟ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، تب جا کر تم خیرکم من امتی بنو گے. ٹھیک ہے، چلیں ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیتیں کرتے ہیں پھر آیت نمبر 6. خلقکم من نفس واحدہ. خلق تخلیق کیا، پیدا کیا، تم کو من نفس واحدہ ایک جان سے، یعنی آدم علیہ السلام سے. ثم جعل منہا، ثم پھر جعل بنایا، منہا اس سے، اس جان سے، زوجہا اس کی زوج یعنی اس کی بیوی. آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ان کی بیوی کو تخلیق کیا. وَأَنزَلَ اور نازل کیا لکم تمہارے لیے من الانعام ثمانیۃ ازواج، مویشیوں میں سے 8 جوڑے. اور تمہارے لیے کیا بنا دیے، کیا نازل کیے؟ مویشیوں میں سے 8 جوڑے. مویشی یعنی کیٹلز. 8 جوڑے کون سے ہیں؟ بکری کے نرمادہ، گائے کے نرمادہ، اور جو شیپس ہیں یعنی بھیڑ ان کے نرمادہ، اور اونٹ کے نرمادہ. تو 8 ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا اور ان 8 جوڑوں کو تمہارے لیے بنایا. چونکہ عرب میں یہ جو 8 تھے وہ کھائے جاتے تھے، تو اسپیسیفکلی اللہ نے مرغی مرغا، آپ سوچیں گے کہ ہم کھائیں نہ کھائیں، تو ہم کھا سکتے ہیں بیکاز وہاں پر وہ چیز بہت کامن تھی. تو اللہ نے یہ ان چیز کو اسپیسیفکلی بیان کیا. ٹھیک ہے. اور نازل کیا تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے. یخلقکم فی بطونی، وہ خلقہ اس نے پیدا کیا تم کو، فی بطونی پیٹوں میں، کس کی؟ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. خلقن ایک تخلیق، من بعد خلقن دوسری تخلیق کے، فی ظلمات ثلاثہ 3 اندھیروں میں، ایک کے بعد ایک دوسری تخلیق. کبھی وہ نطفہ ہے، کبھی مدغہ ہے، کبھی علقہ ہے. تو ایک تخلیق، پھر دوسری تخلیق، پھر تیسری تخلیق. یہاں پر اللہ، علقہ مطلب وہ جو لٹکا ہوا لیچ کی طرح سے ہوتا ہے اس کو علقہ کا. نطفہ وہ جو اللہ رب العزت جو دونوں کا سیکریشن ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. پھر وہ جب دونوں مل جاتے ہیں تو جو زائگوٹ بنتا ہے اس کو کہا جو دونوں کا ملاپ ہوتا ہے فرسٹ ٹائم اس کو کہا جاتا ہے نطفہ، جو مل جانا. پھر اس کے بعد ہوتا ہے علقہ. علقہ بنتا ہے جو کہ چھوٹا سا گوشت کا لتھڑا، چھوٹے سا گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے جو کہ ماں کے رحم سے لٹکا ہوا ہوتا ہے. معلق، معلق یعنی کہ جو لٹکنے والا ہو، جو کسی کے سہارے سے جڑا ہوا ہو. پھر ہاں مدغہ، مطلب مدغہ کہا جاتا ہے جیسے چبی ہوئی بوٹی. تو اس کے بعد جو سٹیج آتی ہے وہ ایسا لگتا ہے، واقعی میں ایسا لگتا ہے، اگر آپ نے ایمبریولوجی کے وہ سٹیجز دیکھے ہوں گے، ایسے ہی جیسے کسی نے واقعی چبا کر گوشت رکھ دیا ہو، ایسا ہی وہ لگتا ہے. تو اللہ سبحانہ، یہ جو نام بھی ہے نا، وہ دیکھ کر سائنٹسٹ اور وہ جو ہے چونک جاتے ہیں کہ اتنے سالوں پہلے کیسے اتنا اسپیسیفک ٹرم استعمال کی گئی ہیں جو بالکل سٹیجز کو ڈیفائن کر رہی ہیں. تو یہاں پر اللہ نے کہا ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، اور کیسے؟ 3 اندھیریوں میں. ماں کی پیٹ کا جو ہے رحم کا، پہلے تو پیٹ کا اندھیرا، بطن کا، پھر اس کے بعد جو رحم اندر جو یوٹرس ہے اس کا اندھیرا، پھر وہ جو اندر کی جھلی جس کے اوپر بچے کو اندر لپٹا ہوا ہوتا ہے نا، وہ تیسری جھلی. تو اللہ نے فرمایا 3 اندھیریوں میں. اس دور میں کیا سمجھ آیا ہوگا. اور سوچے آج ہمارے لیے اللہ نے کتنا آسان کر دیا سمجھنے.
آپ اگر ذرا سے ایک لکھے جینیسس یا ایمبریولوجی، پورا آپ کو سٹیجز بتا دی جائیں گے کہ کس طرح سے وہ بچہ بن رہا ہے، پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے سارے سٹیپ. تو اللہ نے یہ سارا کچھ ڈیفائن کر دیا. ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ. ربکم، تمہارا رب ہے. لہ الملک، اس کے لیے بادشاہت ہے. لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا سوائے اس کے. فانا تصرفون، تو کہاں بھٹکے جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو؟ یعنی اتنی ساری باتیں معلوم ہونے کے بعد اپنے رب کے پھر بھی بھٹک رہے ہو، پھر بھی اپنے رب کی طرف نہیں آتے. صرفا کا مطلب ہوتا ہے پھر جانا. کہاں پھر کر جا رہے ہو، کہاں منہ موڑ لیا تم نے اپنے رب سے. فانا، پھر کہاں، انا کہاں، تصرفون تا تم واؤ سب صرفا پھر رہے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو. ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو، ان اگر تا تم واول سب کفرا انکار کر دو، فانا تو بے شک اللہ، اللہ غنی، غنی بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے تمہارا. غنی ہے انکم، تم سے، اس کو تمہاری ضرورت نہیں، البتہ تمہیں اس کی ضرور ضرورت ہے. تو کیا کہا، اتنا سب کچھ جاننے کے بعد بھی اگر تم انکار کر دو نا، ایتھیز بنے پھرو، الہاد لوگوں میں شامل ہو جاؤ، تو تمہاری ضرورت تمہارے رب کو نہیں ہے. وہ غنی ہے، محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے تم سے. ولا یردا لعباده الکفر، اور لا نہیں یردا، وہ راضی ہوتا نہیں، وہ پسند کرتا لعباده، اس کے بندوں کے لیے، الکفر، ناشکری کو. وہ جو رب ہے وہ بندوں میں ناشکریوں کو پسند نہیں کرتا. کفر کا یہاں پر ترجمہ ناشکری ہے، کیونکہ آگے شکر کی بات آ رہی ہے. تو جب کمپیریٹیو آ جائے تو کفر کا مطلب ہوگا ناشکری. یعنی اللہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، اتنا سب کچھ دیکھتے جانتے بوجھتے بھی تم کیا کرو، اللہ رب العزت کی ناشکری کرو، تو اللہ تو ایسی ناشکریوں سے راضی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم سب شکر کرو، يَرْضَهُ لَكُمْ، وہ راضی ہو جائے گا اس شکر گزاری سے، لکم، تم سے. اگر تم شکر گزاری کرو گے تو وہ راضی ہوگا تم سے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ولا، اور نہیں، تزیرو، نہیں بوجھ اٹھائے گی، وازرتن، بوجھ اٹھانے والی، بولتا آ گیا فیمیل کے لیے، بوجھ اٹھانے والی، وزرا اخرا، کسی اور کا بوجھ. کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. کون سا بوجھ؟ وہ جو ٹرین تک جاتے لگیج کی بات ہو رہی ہے. کون سی بات ہو رہی ہے؟ گناہوں کا بوجھ، عملوں کا بوجھ کوئی کسی کا نہیں اٹھانے والا، چاہے وہ سگی ماں کیوں نہ ہو. آج تو جان دینے کو تیار ہے نا ماں، وہاں نہیں دے گی، وہاں اپنی جان کو بچائے گی کہ آج میری اولاد میرا سامنا نہ ہو جائے میری اولاد سے. بچے کہیں گے آج میری ماں سے میرا سامنا نہ ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ آج تو سوال نہیں کرتا مریم علیہ السلام کا، نفسی نفسی، میری جان بچا لے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا، اٹھائے گی، وازرتن، بوجھ اٹھانے والی، کسی دوسرے کا بوجھ، کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ثم، پھر، الی ربکم، تمہارے رب کی طرف، مرجعکم، تمہارا مرجع ہے، تمہارا ٹھکانہ ہے، لوٹنا ہے. فینبئکم، پھر وہ خبر دے دے گا تم کو، بما کنتم تعملون، اس کی جو تم سب تھے عمل کرتے، تم سب جو عمل کر رہے تھے اس کی وہ تم کو خبریں دے دے گا. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو خوب جاننے والا ہے سینوں کے بھیدوں کو، جو سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ تو اس کو بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ اپنی عظمت کے مطلب وہ بتا رہا ہے مظہر کہ تمہارا رب کتنا بلند و بالا اور عظیم ہے. اگر تم سب کفر کرو گے تو بے شک اللہ غنی ہے تم سے، تم انکار کرنا چاہتے ہو کر دو، میرا کچھ نقصان نہیں، تمہارا نقصان ہے. اللہ نے کہہ دیا میں بے نیاز ہوں تم سے، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اور نہیں وہ راضی ہوتا اس کے بندوں کی ناشکری سے، اپنے بندوں کی ناشکریوں سے، ناشکریاں اس کو پسند نہیں ہے. ہاں البتہ اگر تم شکر کرو گے تو راضی ہوتا ہے وہ اس سے، تمہارے لیے وہ اللہ شکر گزاری کو پسند فرماتا ہے. اور نہیں بوجھ اٹھاتی کوئی بوجھ اٹھانے والی دوسرا بوجھ یا دوسری جان کا بوجھ. پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا ٹھکانہ ہے، لوٹنا ہے. پھر وہ خبر دے دے گا تم سب کو اس کی جو تم سب عمل کرتے رہے ہو، بے شک وہ تو جانتا ہے سینوں کے بھیدوں کو. ٹھیک ہے. چلیں ریپیٹ کریں.
آیت نمبر 8. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، کہاں ہے آیت؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے. وہ اور اذا جب مسا چھوتی ہے یا پہنچتی ہے الانسان انسان کو درن کوئی تکلیف، کوئی ضرر، کوئی تکلیف، دعا وہ پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، ربہ اس کے رب کو، منیبن رجوع کرتے ہوئے، گڑ گڑا کر، منیب رجوع کرتے ہوئے، لوٹ کر، بار بار. اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، پکارتا ہے اس کے رب کو، دعا کرتا ہے اپنے رب سے، منیبن رجوع کرتے ہوئے، الیہ اس کی طرف. ثم پھر اذا خولہ نعمتا منہ، اذا جب خولا خول چڑھا دیتا ہے اس پر، نعمتا نعمت کا، منہ اس سے یعنی اس کی طرف سے. خول چڑھا دینا مطلب نعمتوں سے گھیر دینا. ٹھیک ہے، خول کورنگ، یہ خول کہا جاتا ہے کورنگ کو، جب نعمتوں سے گھیر دیتا ہے. پھر جب وہ نعمتوں سے گھیر دیتا ہے، منہ اس سے یعنی اس کی طرف کی جو نعمت ہے اللہ کی طرف سے، نسیا بھول جاتا ہے، نون سین یا نسی مطلب بھول جاتا ہے، ما کان یدعو الیہ جو تھا وہ جو تھے وہ سب پکار رہے تھے، الیہ اس کی طرف، جو دعائیں وہ اس کی طرف مانگا کرتے تھے وہ اپنی دعاؤں کو کیا کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں. من قبلو اس سے پہلے، جو اس نے دعائیں کی تھی اس سے پہلے، جب پریشانی کے موقع میں جو دعائیں کی تھی وہ ساری دعاؤں کو کیا کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں. وَجَعَلَ لِلَّهِ اندادن نہ صرف دعائیں بھولتے ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں، بنا دیتے ہیں اللہ کے لیے شریک، لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ تاکہ وہ گمراہ کر دے اس کے راستے سے. وہ شریک کیا کرتے ہیں، اس بندے کو گمراہ کر دیتے ہیں، اس کو لگتا ہے کہ انہی شریکوں کی وجہ سے میری تکلیف دور ہوئی ہے، مطلب اللہ نہیں ہے کرنے والا، تو شریک کرنے والے ہیں، تو وہ شریک کیا کرتے ہیں، راستے سے گمراہ کر دیتے ہیں تاکہ وہ گمراہ کر دیں اس کے راستے سے. قل آپ فرما دیجئے، تمتع بکفرکا قلیلا، تمتع فائدہ اٹھا لو، بکفرکا تمہارے کفر کا، قلیلا تھوڑا، اور تھوڑے وقت تک کیا کر لو، فائدہ اٹھا لو. انکا من اصحاب النار بے شک تم اہل جہنم ہو، جہنم کے رہنے والے، جہنم کے ساتھی ہو. جب انسان کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف، دعا کرتا ہے اس سے اپنے رب سے، منیبن الیہ رجوع کر کے اس کی طرف، جہاں موقع ملا اللہ سے دعا شروع کر دی، جہاں موقع ملا، جہاں فارغ ہوا اللہ سے دعا کرنا شروع کر دی. کیوں؟ کیونکہ ابھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں نا، تو ہر جگہ اللہ ہی اللہ دکھ رہا ہے، ہر بار لوٹ رہا ہے تو اللہ ہی کی طرف لوٹ رہا ہے. پھر جب کھول چڑھا دیتا ہے، گھیر دیتا ہے اس کی طرف نعمتیں اپنی پاس سے، یعنی اللہ اپنے پاس سے نعمتوں کا اس پر کھول چڑھا دیتا ہے، بھول جاتا ہے جو تھی اس نے دعائیں کی تھی، الہی اس کی طرف، من قبلو اس سے پہلے، اور بنا دیتا ہے اللہ کے لیے شریک تاکہ وہ گمراہ کر دے اس کے راستے سے. آپ فرما دیجئے فائدہ اٹھا لو تمہارے کفر کا تھوڑا سا، بے شک تم اصحاب نار ہو، اہل جہنم ہو. امن ہوا قانت آناء اللیل، امن کیا بھلا، کیا وہ جو، ہوا وہ، قانت فرما بردار، ٹھیک ہے، فرما بردار ہو یا فرما برداری کرے، آناء اللیل، قنوت ہم کہتے ہیں فرما برداری کو، بندگی کرنے کو، کب، آناء اللیل رات کے وقت میں، ٹھیک ہے، آناء اللیل رات کی گھڑیوں میں، ساجدن کیسے، سجدہ کرتے ہوئے، وقائما اور قیام کرتے ہوئے، یحذر الآخرہ اور وہ ڈرتا ہو آخرت سے، حذرہ ڈرتا ہو آخرت سے، وَيَرْجُو رحمت ربہ اور وہ رجا نہ امید، رجا حمزہ، اور وہ سب رجوع رکھتے ہوں اللہ اپنے رب کی رحمت کا، اپنے رب کی رحمت کی ان سب کو امید ہو. امن کیا، یا وہ جو، وہ فرما بردار ہوں یا بندگی کرتے ہوں رات کے وقتوں میں، رات کی گھڑیوں میں، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، اور ڈرتے ہو آخرت سے، اور وہ سب رجوع امید رکھتے ہوں اللہ اس کے رب کی رحمت کی. قل هل يستوي الذين يعلمون، قل آپ فرما دیجیے، آپ پوچھئے کیا وہ برابر ہو جائیں گے ان لوگوں کے، وہ سب جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں علم رکھتے، کیا کبھی علم والا اور جاہل برابر ہو سکتا ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، انما در حقیقت، یتذکر
نصیحت حاصل کرتے ہیں کون؟ عقل والے. وہ تو نصیحت حاصل کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو عقل والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں دعا کر لیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اهدنا بالقرآن. اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآيات وذكر الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.